بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکنی اردو اور کلی کتب شاہ کی زبان، ان کے اشعار باوزن پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تحریر ڈاکٹر رؤف پاریک۔ اردو ادب دہلی کے شمارہ جنوری مارچ 2020 میں شمس الرحمان فاروقی کا ایک مضمون شائع ہوا۔ اس کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، یعنی ایک عاجزانہ التماس، کیا ہمیں اردو ادب کے ایک موزوں تاریخ نصیب ہو سکتی ہے؟ اس مضمون میں فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ نکات الشعراء میں میر تقی میر دکن استراحاً بشمول گجرات کی اردو شاعری کے تقریباً 350 سال کا ذکر بطور معذرت یہ کہتے ہوئے نمٹا دیتے ہیں کہ وہاں ایک شاعر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے 2 مربوط مصروں والا کوئی شعر کہا ہو۔ صفحہ 9۔ اردو کی ادبی تاریخ نگاری کا جھکاؤ دلی کی طرف اس قدر زیادہ رہا ہے کہ دلی کے باہر اردو کے کسی ادبی مرکز کے لکھنے والوں کو ہماری ادبی تاریخوں میں ان کا وہ جائز مقام نہیں دیا جاتا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اس کی مثال میں وہ کہتے ہیں ولی دکنی، ولی گجراتی کو، جنہوں نے دہلی میں اردو زبان اور شاعری کو اپنی شاعری سے متاثر کیا، بلکہ در حقیقت انہی کی بدولت اس کا آغاز بھی ہوا۔ طویل عرصے تک ان کے بنیادی کردار سے محروم رکھا گیا۔ جمیل جالبی نے تو ان کی تاریخ وفات کو بھی مؤخر کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی شاعری پر دہلی کے جاری رہنے والے اثر کو کمک پہنچائی جا سکے۔ ایزن صفحہ 13۔ مزید یہ کہ محمد حسین اعزاز نے دکن کا ایک شعر نقل کیا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے طنزاً کہا کہ اگر یہ شاعری ہے تو پنجاب نے تو درجنوں شاعر پیدا کر لیے ہیں۔ اس طرح پنجاب کو بھی حاشیے پر ڈال دیا گیا۔ صفحہ 19۔ فاروقی صاحب کا شکوہ اس حد تک بجا ہے کہ ہم اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ بے شک اردو زبان کی تشکیل شمالی ہند میں ہوئی، لیکن اردو ادب کا آغاز جنوبی ہند میں ہوا اور اس کے اولین ادبی نمونے دکن یعنی جنوب ہی میں ملتے ہیں۔ لفظ دکن کے لغوی معنی جنوب کے ہیں اور یہ اتر یعنی شمال کی ضد ہے۔ اردو کی اولین مثنوی پدم راؤ کا شاعر فخر الدین نظامی بھی تو دکنی ہی تھا۔ کمال خاں رستمی بیجاپوری کی خاور نامہ اردو کی پہلی رزمیہ مثنوی ہے اور اردو کی چند طویل ترین مثنویوں میں شامل ہے۔ اس میں تقریباً 24,000 اشعار ہیں۔ بیجاپور بھی دکن کا حصہ ہے۔ اردو ادب کے اولین گہوارے یعنی سرزمین دکن نے ہمیں ولی دکنی جیسا شاعر بھی دیا جس نے شمالی ہند میں اردو زبان اور ادب دونوں کی روایات میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ یہ ضرور ہے کہ جنوبی ہند سے تعلق رکھنے والے اردو کے اہل قلم کی کاوشوں کا اعتراف اور ان پر مزید تحقیق و تنقیدی کام کیا جانا چاہیے۔ جنوبی ہند نے ہمیں جو شاعر دیے ان میں محمد کلی کتب شاہ بھی شامل ہیں۔ وہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ جمیل جالبی صاحب کے مطابق کلی کتب شاہ گولکنڈہ میں 1565 میں پیدا ہوئے، 1580 میں سریر سلطنت ہوئے، 1611 میں انتقال کیا۔ حاکم تھے مگر اردو کے زودگو اور صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ تقریباً 50,000 اشعار کہے۔ جالبی جلد 1 صفحہ 410 وبادہ۔ محمد حسین اعزاز نے آب حیات میں ولی دکنی کو نظم اردو کی نسل کا آدم کہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ ولی سے بہت پہلے کلی کتب شاہ کا اردو دیوان موجود تھا۔ مسعود حسین خان کے مطابق بابائے اردو مولوی عبدالحق نے 1922 میں 6 ماہی اردو میں ایک مقالے کے ذریعے محمد کلی کتب شاہ کی کلیات کے ایک نسخے کا تعارف کرایا۔ مولوی صاحب نے کلی کتب شاہ کے دیوان کے جس مخطوطے پر کام کیا تھا
وہ کتب خانہ آصفیہ کا مخزونہ تھا۔ افسوس کہ یہ مخطوطہ غائب ہو گیا۔ سالار جنگ میوزیم کے نسخہ قدیم و جدید کی بنیاد پر غلام محی الدین قادری زور نے کلی قطب شاہ کا دیوان مرتب کیا، جو شائع ہو چکا ہے اور 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر سیدہ جعفر نے بھی کلی قطب شاہ کے دیوان کی تدوین کی اور یہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ البتہ سیدہ جعفر نے اپنی مرتبہ کلیات محمد کلی قطب شاہ کے مقدمے میں قادری زور کے مرتبہ دیوان کلی قطب شاہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کلی قطب شاہ نے اپنی جن تخلیقات کے لیے غزل کی اصطلاح استعمال کی ہے انہیں ڈاکٹر زور صاحب نے نظم سے تعبیر کیا ہے۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر صاحبہ کے مطابق سالار جنگ کے ان دونوں نسخوں میں کہیں کوئی عنوان دکھائی نہیں دیتا۔ کلیات میں ڈاکٹر زور نے خود تمام عنوانات قائم کیے ہیں۔ ایذن ڈاکٹر سیدہ کے مطابق یہ مسلسل غزلیں ہیں، لیکن زور صاحب نے شاید اس خیال سے انہیں نظم سے تعبیر کیا ہے کہ ان میں ایک خاص موضوع پر مسلسل اور مربوط خیالات پیش کیے گئے ہیں اور ان مسلسل غزلوں میں نظم کی طرح ایک مرکزی خیال موجود ہے۔ اس پر مسعود حسن خان نے یہ تبصرہ کیا کہ اس اعتراض کے باوجود سیدہ جعفر صاحبہ نے اپنی مرتبہ دیوان میں ان عنوانات کو تھوڑی سی تبدیلی کے بعد برقرار رکھا ہے، کیوں؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال کلی قطب شاہ کے دیوان کی دو مسند و معتبر محققین کے ہاتھوں تدوین کے باوجود اس کی تفہیم اتنی آسان نہیں ہے اور بعض اوقات اس کا کلام قابل فہم نہیں رہتا۔ اس کی ایک خاص وجہ کلی قطب شاہ کی زبان ہے۔ دکن کی مقامی زبانیں دراصل دراوڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ اردو آریائی زبان ہے۔ مقامی زبانوں کے یہ اثرات اردو میں آ کر عجب مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ پھر یہ اردو جو کلی قطب شاہ نے لکھی ہے تقریباً 400 سال پرانی ہے، پھر اس کا املا بھی قدیم ہے اور بسا اوقات کسی لفظ کے مقامی دکنی تلفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ کلی قطب شاہ کے ہاں علامت فاعل نے کا استعمال نہیں ہے۔ اسما کی جمع دکن کے مقامی اصول یعنی مثلا رات کی جمع راتاں اور بات کی جمع باتاں وغیرہ کے مطابق بھی بنائی گئی ہے۔ سیدہ جعفر کا خیال ہے کہ کلی قطب شاہ کی زبان پر برج بھاشا کا اثر ہے۔ مسعود حسین خان یہ خیال پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے کہ شمالی ہند کی زبان جب دکن پہنچی ہوگی تو ممکن ہے کہ کوئی ایک شمالی بولی جنوب نہ گئی ہو، بلکہ کئی بولیاں پہنچی ہوں جن کی آمیزش سے بات کو وجہی اور کلی قطب شاہ کی معیاری دکنی مشکل ہوتی ہے۔ سیدہ جعفر کے مطابق آگرہ چونکہ ہندوستان کا دارالحکومت رہا تھا، لہذا وہاں کی زبان یعنی برج کے علاقے کی زبان جیسے برج بھاشا اور گوالیاری بھی کہتے تھے، اردو کی تشکیل میں اثر انداز ہوئی ہوگی۔ گو بعد میں دارالسلطنت دہلی منتقل ہونے پر کھڑی بولی کے اثرات بڑھ گئے۔ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ مرہٹی اور گجراتی زبان کے بعد لسانی اثرات کو چھوڑ کر دکنی کے تمام غریب الفاظ کی توجہ نواحِ ضلع کی 3 بولیوں ہریانی، کھڑی اور برج سے کی جا سکتی ہے۔ مسعود صاحب اپنی کتاب کلی قطب شاہ میں لکھتے ہیں کہ کلی قطب شاہ کے دور تک اردو دکن میں 300 ساڑھے 300 برس میں ایک متعین شکل اختیار کر چکی تھی اور اس کا رشتہ شمالی ہند سے ٹوٹ چکا تھا۔ مراٹھی وہ واحد آریائی زبان تھی جو دکن کی مقامی اردو سے لین دین کر سکتی تھی، چنانچہ دکنی اردو میں جو صوتیاتی اور قواعدی خصوصیات پیدا ہوئی تھیں وہ اسے شمالی ہند کی اردو سے ممتاز کرتی ہیں اور وہ سب خصوصیات کلی قطب شاہ کے ہاں موجود ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر مسعود صاحب نے لکھا ہے کہ کلی قطب شاہ کے کلام کے بعد حصوں کی صحیح قرت دکنی اردو کے ماہرین کے لیے ابھی تک درد سر بنی ہوئی ہے۔
اس کے اشعار باوزن طریقے سے پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن بقول ان کے کلی کتب شاہ عروض پر پوری قدرت رکھتا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے سے قبل اس کی شاعری بحر سے خارج ہے۔ الفاظ کے املا کو دکنی صوتیات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سیدہ جعفر اور قادری زور پر بھی گرفت کی ہے کہ انہوں نے کلی قطب شاہ کے کلام میں موجود مشکل الفاظ کے معنی یا تو چھوڑ دیے ہیں یا بعض مقامات پر دیے گئے معنی تشنع اور غیر توجیہی ہیں، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ زور صاحب نے بعض معنی غلط بھی لکھے ہیں۔ گویا کلی قطب شاہ کی زبان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اور دکنیات کے بعد ماہرین سے بھی اس عمل میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ رہا شمس الرحمان فاروقی کا یہ شکوہ کہ جنوبی ہند کے اہل قلم کو اردو ادب کی تاریخ میں نظر انداز کیا گیا ہے، تو یہ بات اس حد تک درست ہے کہ میر تقی میر اور محمد حسین آزاد جیسے شمالی ہند سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ضرور دکن، پنجاب اور گجرات کی ادبی و لسانی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد حسین آزاد نے ولید دکنی کو اردو شاعری کا باوا ابی تو آدم قرار دیا، اور یہ اور بات ہے کہ تحقیق سے یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ دوسری طرف بابائی اردو مولوی عبدالحق جیسے لوگ بھی تو تھے جن کا تعلق یوپی ہی سے تھا، لیکن انہیں دکنی زبان اور دکنیات پر وقعی کام کیا۔ مولوی عبدالحق نے کلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ثابت کیا اور اس کے دیوان کا تعارف کرایا، جبکہ یہ کام خود دکن والوں کے کرنے کا تھا۔ مولوی عبدالحق نے ملاوجہی کی سب رسم مرتب کی، جو یقیناً ادبی کارنامہ تھا۔ دکنیات پر مولوی عبدالحق ہی کی وجہ سے توجہ مبذول ہوئی، اور بعد ازاں اہل دکن بالخصوص قاضی زور، نصیر الدین ہاشمی اور عبد القادر سروری وغیرہ نے دکنیات پر کام کیا، بلکہ اس کے لیے ادارہ ادبیات اردو کے نام سے باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا جس نے دکنی ادب و زبان کی تحقیق میں گرام مایہ اضافی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سب ہی ادبی تاریخ نویس اردو ادب کی تاریخ کا آغاز جنوبی ہند سے کرتے ہیں اور دکن کی خدمات اور اولیات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگر کہیں کسی ادبی مورخ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے نادانستہ یا لاشعوری ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔